ہمیں انڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ تلوار کے اور بندوق کے زور پہ ہندوستان میں آئے، یہ انویڈرز ہیں کہ ہندوستان میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام کیسے آیا۔ اور دوسرا ایک سوال مجھے ایک افغان دوست نے کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اکھنڈ بھارت کیا چیز ہے، کیونکہ انڈیا میں آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اس میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت جو ہے وہ بہت حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ تقریباً 712 عیسوی میں وہ ہندوستان آئے تھے، راجہ داہر کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن اسلام ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ صرف یہ پتہ کریں سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس سے بہت پہلے ہندوستان میں آ چکا تھا، لیکن یہ نفرت جو ہے اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں نا اس میں ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ مجھے کچھ پیغامات ملے ہیں، کچھ ای میلز، کچھ واٹس ایپ میسیجز آئے ہیں، اور ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، ان کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ میسیجز مجھے آئے ہیں انڈیا سے، یعنی کہ بھارت سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ہم نے کچھ وی لاگز دیکھے ہیں، تو اس میں جو آپ نے کچھ ہسٹری بیان کیا تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسلمان جو ہیں یہ سب کانٹیننٹ میں یعنی کہ انڈیا میں کیسے آئے تھے۔ وہ انڈیا جو آج سے کئی سو سال پہلے یونائٹڈ انڈیا کہلاتا تھا، جب پاکستان اور ہندوستان وجود میں نہیں آئے تھے۔ اور ایک پروفیسر صاحبہ ہیں، پروفیسر تو وہ سائنس کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیں انڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ تلوار کے اور بندوق کے زور پہ ہندوستان میں آئے، یہ انویڈرز ہیں، یعنی کہ یہ بیرونی حملہ آور ہیں، اور انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا۔ اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ بتائیں کہ جو محمود غزنوی نے جو سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا تھا کیا وہ درست تھا۔ اچھا، اب یہ جو سوالات ہیں یہ مجھے کیے گئے ہیں، حالانکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں۔ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ایک صحافی ہوں، اور ایک جرنلسٹ اور جو صحافی ہوتا ہے اس میں اور ایک ہسٹورین یعنی تاریخ دان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں نے اپنے پچھلے کچھ جو وی لاگز ہیں ان میں کچھ ہسٹری پہ زور دیا ہے، تو شاید اس لیے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ میں ہسٹورین ہوں۔ تو چلیں، کچھ کتابیں تو میں نے پڑھی ہیں، تو ان کی بنیاد پہ اور کچھ ہسٹری کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ میں اکثر بات چیت کرتا رہتا ہوں، تو جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو دو چیزیں ہیں، پہلی یہ کہ ہندوستان میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام کیسے آیا، اور دوسرا ایک سوال مجھے ایک افغان دوست نے کیا ہے۔ یہ افغان دوست جو ہیں یہ اب انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اکھنڈ بھارت کیا چیز ہے، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے گریٹر انڈیا، تو یہ کیا چیز ہے، اور کیا اس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، بالکل ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا سیاست سے گہرا تعلق ہے، پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اس میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت جو ہے وہ بہت حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ تمام انڈیا میں نہیں، لیکن انڈیا کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسی قسم کی سیاست کر رہی ہیں، اور شاید اس لیے مجھے یہ جو کچھ میسیجز آئے ہیں یہ انڈیا سے آئے ہیں، اور لیکن جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اور وہ ہندو بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے جو دوست ہیں، جو میرے ہندو دوست ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے انڈیا میں ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہندو ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ تو یہ حسینی برہمن صرف انڈیا میں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں۔ تو آپ ان حسینی برہمنوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو برہمن بھی کہتے ہیں اور حسینی بھی کہتے ہیں، تو یہ حسینی برہمن کیا چیز ہے۔ تو یہ جو حسینی برہمن ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو
کربلا میں جو شہید ہوئے تھے. تو جو حسینی برہمن ہیں جو ہندو ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان میں بھی ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا جو حضرت امام حسین کا جو خاندان ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور انہوں نے ان کی اس زمانے میں مدد کی تھی. اور پھر بہت سے جو واقعہ کربلا میں جو لوگ شہید ہو گئے تو ان کی جو عورتیں اور بچے بچے تھے، ان میں سے کچھ نے پھر ہجرت کی اور ان کو پھر وہ یہاں پہ ہندوستان لے آئے اور ان کو یہاں پہ بسایا گیا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو لوگ آئے پاکستان آج کا جو پاکستان ہے وہ اس وقت ہندوستان تھا، تو وہ پنجاب میں بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کو بسایا گیا اور بلوچستان میں بھی بسایا گیا. اور یہ جو واقعہ ہے واقعہ کربلا کے ساتھ حسینی برہمنوں کا تعلق، اس کا ذکر جو ہے وہ بلوچستان کے ایک بہت بڑے ہسٹورین بھی ہیں، شاعر اور ادیب ہیں، گل خان نصیر صاحب. تو انہوں نے جو بلوچستان کی جو ہسٹری لکھی ہے، اس بلوچستان کی ہسٹری میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو تقریباً 656 ہجری بنتا تھا، تو اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کلات کے علاقے میں آئے تھے. اور یہ تو ایک واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو عرب ہیں یہ کس طرح بلوچستان میں آئے. اس وقت بھی بلوچستان جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا کا حصہ. دوسرا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے جو واقعہ کربلا کے ساتھ جو کچھ جو حسینی برہمن ہیں ان کا کیا تعلق بنتا ہے. تو یہ اس پہ میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے اس سارے معاملے کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ صرف تھوڑی ریسرچ کر لیں. آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں. ریسرچ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ صرف یہ پتہ کریں کہ ہندوستان اور پاکستان، یہ جو پورا خطہ ہے، پورا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سب کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ بس یہ آپ پتہ کر لیں تو آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا. تھوڑی سی آپ اس پہ ریسرچ کر لیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ محمود غزنوی جو ہیں یا محمد بن قاسم جو ہیں وہ اسلام لے کے آئے تھے ہندوستان میں، خاص طور پہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلام لے کے آئے تھے ہندوستان میں، اور پہلا مسلمان جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان میں آیا تھا. اچھا، اس دعوے کا سورس کیا ہے؟ اس کا بنیادی سورس آج کے پاکستان میں تو یہ کتاب ہے محمد بن قاسم کے بارے میں. نسیم حجازی صاحب ہیں، ان کا ایک ناول ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم صرف 18 سال کا ایک سپہ سالار تھا، اور 18 سال کی عمر میں اس نے فتح کر لیا، راجہ طاہر کو شکست دی. اور دوسرا جو سورس آف انفارمیشن ہے اس دعوے کا وہ یہ چچ نامہ ہے. یہ چچ نامہ جو ہے یہ سندھ کی تاریخ ہے، تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں لکھی گئی ہیں. اب اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ تقریباً 712 عیسوی میں وہ ہندوستان آئے تھے ضرور آئے تھے. راجہ طاہر کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن اسلام ان کے ساتھ نہیں آیا تھا ہندوستان میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اسلام جو ہے وہ اس سے بہت پہلے ہندوستان میں آ چکا تھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ریسرچ کریں کہ ہندوستان کی جو سب سے پرانی مسجد ہے وہ کون سی اور کہاں پہ ہے. تو آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی جو 3 سب سے پرانی مساجد ہیں، یعنی کہ جب میں ہندوستان کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بر صغیر، سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو اکٹھا کریں تو جو 3 سب سے پرانی اولڈسٹ ماسکس ان سب کانٹیننٹ، وہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ آج کے بھارت میں ہیں، یعنی کہ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو محمد بن قاسم ہے اس کو تو کہا جاتا ہے نا فاتح سندھ، کہ اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو سندھ انہوں نے ضرور فتح کیا تھا، لیکن ان کے سندھ فتح کرنے سے پہلے ہی جو آج کا بھارت ہے، انڈیا، وہاں پہ 3 مساجد جو ہیں وہ قائم ہو چکی تھیں.
وہ کون کون سی 3 مساجد تھیں؟ ان میں جو سب سے پہلی مسجد ہے جی، وہ جو انڈین گجرات ہے اس کا ایک گاؤں ہے گھوگا، تو وہاں پہ یہ مسجد اس کو کہتے ہیں جی بروادہ مسجد، بروادہ ماسک، اور یہ پتہ کب قائم ہوئی تھی؟ 623 عیسوی، 623 میں یہ مسجد قائم ہوئی تھی اور ابھی بھی موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیرالا، یہ بھی ساؤتھ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے، کیرالا کا ایک گاؤں ہے مٹھالا، مٹھالا میں ایک مسجد ہے چیرمن جامعہ مسجد، تو یہ 629 عیسوی میں قائم ہوئی، 629۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 643 میں قائم ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 629 میں قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح تامل ناڈو میں ایک جگہ ہے کیلاکرئی، تو یہاں پہ ایک جامعہ مسجد ہے، یہ 630 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، 630۔ تو یہ میں نے 3 مسجدوں کا آپ کو بتایا، اور تینوں مساجد جو ہیں یہ ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ محمد بن قاسم صاحب جو ہیں وہ سندھ میں آئے تھے 712 میں، تو پہلی مسجد اگر قائم ہوتی ہے 623 میں ہندوستان میں، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ 712 میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پہلے، محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے جو مسلمان ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 مسجدیں جو ہیں یہ گجرات، کیرالا اور تامل ناڈو، یہاں پہ کیسے قائم ہوئی تھیں؟ تو یہ کوئی حملہ آور نہیں تھے جو آئے تھے یہاں پہ، وہ کوئی حملہ کرنے والے نہیں تھے، یہ تھے جو مسلمان جو ہیں وہ تجارت کرتے تھے، اور بحری جہازوں کے ذریعے، بڑی بڑی بادبانی کشتیوں کے ذریعے وہ آتے تھے، زیادہ تر وہ آتے تھے عمان کے راستے سے، اس طرف سے وہ آتے تھے، اور ساؤتھ انڈیا کے جو ساحلی علاقے ہیں، کوسٹل بیلٹ ہے، یہاں پہ وہ لینڈ کرتے تھے، اور یہیں پہ وہ کاروبار کرتے تھے، اور یہیں سے وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد بن قاسم بھی ہندوستان پر پہلا مسلمان حملہ آور نہیں تھا، کہ وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی حجاج بن یوسف نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک تجارتی قافلہ لوٹا گیا، اور کچھ مسلمان بیبیاں جو ہیں انہوں نے فریاد کی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہماری مدد کرو۔ تو پھر ایک محمد بن قاسم جو ہے اس کو حجاج بن یوسف نے بھیجا، اور اس نے آ کے ان کی مدد کی، اور اس طرح برصغیر میں اسلام آیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کی تفصیلات تو درست ہیں، لیکن محمد بن قاسم پہلا مسلمان جرنیل نہیں تھا جو کہ ہندوستان میں آیا، ان سے پہلے بھی بہت سے جرنیل، بہت سے حملہ آور جو ہیں وہ آ چکے تھے، اور میں اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے 25 صحابہ کرام، 25 صحابہ کرام ہندوستان میں آ چکے تھے، اور مختلف علاقوں میں لینڈ کر چکے تھے، اور مختلف علاقے فتح کر چکے تھے۔ 25 صحابہ کرام محمد بن قاسم سے پہلے آئے۔ اب ظاہری بات ہے، میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئی آپ کو ریفرنس بھی دینا چاہیے، تو اس حوالے سے ریفرنس جو ہیں وہ بہت سے ریفرنس اکٹھے کیے ہیں۔ مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کی ایک کتاب ہے برِ صغیر میں اسلام کے اولین نقوش، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی محمد بن قاسم جو ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ ایک تو پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ وہ 17 سال یا 18 سال کا نہیں تھا۔ اسحاق بھٹی صاحب کا خیال ہے، ان کا جو خیال ہے اٹ از بیسڈ آن ریسرچ، بڑی ہی اتھینٹک تاریخی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ محمد بن قاسم 17 یا 18 سال کا نہیں تھا۔ بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس کی عمر کم از کم 28 سال تھی، کم از کم اس کی عمر 28 سال تھی، اور یہ جو اسلامی فوج کے حملے کے حوالے سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ اس کو دیکھ تو نہیں سکیں گے لیکن یہ کتاب میں موجود ہے، لیکن میں نے اس کو بھی کاؤنٹر چیک کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محمد بن قاسم 28 سال کا بھی نہیں تھا، وہ نہ 18 سال کا تھا نہ 28 سال کا تھا، وہ 22 یا 23 سال کا تھا، لیکن اسحاق بھٹی صاحب کا دعویٰ ہے کہ نہیں وہ 28 سال کا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔
لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم بات ہے جو اسحاق بھٹی صاحب نے بتائی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو آج کا ہندوستان ہے یا بر صغیر پاک و ہند، جس میں پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، تو یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی مڈل ایسٹ سے، یعنی کہ عرب کنٹریز سے ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے وصال کے 4 سال کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ اپنی کتاب کا جو پیج 39 ہے یہاں پر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں، اور پھر انہوں نے پہلا ایک بحری بیڑا بنایا، اور پھر وہ گجرات کے علاقہ کاٹھیا واڑ میں انہوں نے لینڈ کیا، اور یہ اس طرح جو ہے وہ برِ صغیر پہ پہلا حملہ ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد پھر جو مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب ہیں انہوں نے ان 25 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، ان کا زمانہ لکھا ہے کہ وہ کون کون سے زمانے میں کون کون سے سال میں وہ ہندوستان آئے، اور یہ جو 25 صحابہ کرام ہیں ان کے سب کے نام آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے مغیرہ بن ابو العاص ثقفی جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے علاقے دیبل پہ انہوں نے لینڈ کیا تھا۔ محمد بن قاسم جو وہ بہت بعد میں آیا تھا۔ تو یہ جو محمد اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب ہے اس میں انہوں نے 25 صحابہ کرام کے نام بھی لکھے، اور لیکن انہوں نے انڈرمائن نہیں کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد بن قاسم صاحب جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے بہت کچھ کیا اور ان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اسحاق بھٹی صاحب نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اسلام لے کے آیا ہندوستان میں۔ محمد بن قاسم اسلام لے کے ہندوستان میں نہیں آیا، اسلام محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے آ چکا تھا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ میں بھی پہلا مسلمان حملہ آور نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ آ چکے تھے، اور صرف سندھ نہیں بلکہ جو اس آج کا جو بلوچستان ہے اس کا جو کوسٹل بیلٹ ہے، مکران کا علاقہ، یہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا تھا۔ اگر آپ کبھی بلوچستان میں جائیں نا تو آپ کو بلوچستان میں بہت بڑی بڑی قبریں ملتی ہیں، مزارات ملتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ میں اس طرح کے ایک مزار پہ خزدار میں بھی گیا تھا، وہاں پہ وہ ابھی تک مزار موجود ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے یہاں پہ ان کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ تو اب میں آتا ہوں جی کہ جو یہ اکھنڈ بھارت ہے یہ کیا ہے، کیونکہ ایک افغان دوست نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو دو تین گزارشات کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کہ میں نے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ محمد بن قاسم یا محمود غزنوی لے کے نہیں آئے ہندوستان میں، اسلام جو ہے یہ ان سے بہت پہلے آ چکا تھا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات کی وضاحت کر دوں کہ جو محمود غزنوی ہے ان کا زمانہ بنتا ہے تقریباً 11ویں صدی عیسوی، اور ہمارے بہت سے جو بھارت میں انڈین ہسٹورین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو سومناتھ کا مندر تھا اس نے اس سومناتھ کے مندر کو لوٹنے کے لیے اس پہ حملہ کیا تھا، اور یہ ہماری پاکستان میں بھی بہت سی جو اسکولوں کالجوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک انڈین ہسٹورین ہیں، اسکالر ہیں، رومیلا تھاپڑ، یہ ان کی کتاب ہے دی پاسٹ ایز پریزنٹ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور رومیلا تھاپڑ صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ پوری تھیوری جو ہے نا اس کو رد کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ایکچولی یہ انگریز جو ہیں جب انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ ایک ہسٹری کو فیک کیا، اس میں جھوٹ کا رنگ اس میں بھرا، اور محمود غزنوی کو پیش کیا ہے کہ وہ بہت بڑا لٹیرا تھا اور اس نے
سومناتھ پہ جا کے اٹیک کیا اور لوٹ مار کی، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ اس علاقے میں مسلمان اس سے پہلے آ چکے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ تو پہلی جو مسجد تھی وہ 623 میں بنی تھی، اور محمود غزنوی کا زمانہ تو اس پہلی مسجد کے بننے کے تقریباً 450 سال کے بعد وہ وہاں پہ گیا. تو اسلام تو اس سے پہلے ہی وہاں پہ جا چکا تھا، اسلام تو پہنچ چکا تھا وہاں پہ. تو یہ جو رمیلا تھاپڑ صاحبہ کی کتاب ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت سی غلط فہمیاں، اور خاص طور پہ جو اس وقت ہندوستان میں بہت سی جو ہندو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں، بی جے پی ہے، آر ایس ایس ہے، ان کی طرف سے جو انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں وہ کافی غلط ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا. اس کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ میرے پہ یقین نہ کریں، آپ خود ریسرچ کر لیں. تو جو اکھنڈ بھارت ہے نا، اس پر جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے کہ آپ پتہ کریں یہ ہے کیا، تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے بی جے پی، وہ یہ اکھنڈ بھارت کا تصور جو ہے اس پہ یقین رکھتی ہے، اور انہوں نے اس کا ایک میپ بھی بنایا ہوا ہے، ایک نقشہ بھی بنایا ہوا ہے اکھنڈ بھارت میں کون کون سا علاقہ شامل ہے. تو جو ان کا اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے، جو ان کا تصور ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی جیوگرافی ہے، جو ان کا میپ ہے، اس میں صرف آج کا بھارت یا آج کا انڈیا شامل نہیں ہے. آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اس میں آج کا بنگلہ دیش بھی شامل ہے، آج کا بھوٹان بھی شامل ہے، مالدیپ بھی شامل ہے، اس میں میانمار، برما بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور تبت بھی شامل ہے، جس کو کہ تبت کو چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جو انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے بی جے پی، اور اس کی جو اتحادی ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر جو ایک میپ لگایا ہے، ایک نقشہ لگایا ہے، اس میں وہ جس یونائٹڈ انڈیا یا گریٹر انڈیا کو گلوریفائی کر رہے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ انڈیا ہے، وہ اس میں صرف ہمارا پاکستان شامل نہیں کرنا چاہتے، وہ اس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اس میں افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور بھوٹان، نیپال، سری لنکا، سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے، وہ اس بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، انہوں نے تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. اور یہ ایک ایسی تنظیم بھی آج کے بھارت میں موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان کو دوبارہ ہندو بنایا جائے، یہ جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو دوبارہ ہندو بنایا جائے، یہ جتنے بھی سکھ ہیں ان کو دوبارہ ہندو بنایا جائے. تو ہندو مذہب سے نہ میری کوئی لڑائی ہے، نہ ہی پاکستان کے مسلمانوں کی کوئی لڑائی ہے. میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ جو حسینی برہمن ہیں وہ تو بڑے فخر سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ. تو لیکن یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جو نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں دوبارہ جو لوگ جو مسلمان اور کرسچن اور سکھ اور باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، یہ نہ صرف ان کو دوبارہ ہندو بنانا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ سب کو وہ اکھنڈ بھارت یعنی کہ گریٹر انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی جو ساری آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ برِ صغیر میں یا آج کا جو انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش ہے، یہاں پہ اسلام جو ہے وہ تلوار اور بندوق کے زور پہ پھیلا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اسلام جو ہے نہ تو محمد بن قاسم لے کے آئے اور نہ ہی محمود غزنوی لے کے آئے، بلکہ یہ اسلام جو ہے یہ جو ٹریڈرز تھے، تاجر، ان کے ذریعے بہت پہلے آ چکا تھا. یہ بات درست ہے.
کہ بعد میں جو ہے وہ حملہ آور بھی ہوئے کچھ لوگ، اور میں نے 25 صحابہ کرام کا ذکر بھی کیا، لیکن ان کے آنے سے پہلے اسلام جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں آ چکا تھا، اور وہاں پہ مساجد بھی قائم ہو چکی تھیں. تو لہٰذا عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ نفرت کی بنیاد پر اگر کوئی آپ آئیڈیالوجی یا سیاست کریں گے تو اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ نفرت جو ہے اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں نا اس میں ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی جا رہی ہے. تو اب کم از کم ہم پاکستان میں تو اپنی ہسٹری کو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. پاکستان میں آج بھی بہت سی جو کتابیں ہیں، خاص طور پہ جو اسکولوں اور کالجوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں یہ لکھا جاتا ہے جی کہ پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب محمد بن قاسم جو ہے اس کے ساتھ پہلا مسلمان جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوا. تو یہ تو بات غلط ہے، ہسٹوریکلی بالکل غلط، انکریکٹ. اور یہ جو مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہیں اس میں اگر یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان میں بھی جو آج کا بھارت ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ بھی جو اسکولوں اور کالجوں میں جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، ڈفرینس آف اوپینین رکھیں، لیکن ہسٹری جو ہے اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے اور ہمارے بچے غلط ہسٹری پڑھیں گے تو غلط ڈائریکشن میں جائیں گے، اور غلط ڈائریکشن میں جانے کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اور بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جو ہسٹری کے ڈائریکشن ہے اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور افغانستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور تبت میں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.